السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ تو یورپ کے بہت سارے ملکوں میں میڈیکل کی ایجوکیشن اور دی جا سکتی ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں، لیکن آج میں آپ کو اٹلی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اٹلی میں آپ کیسے مطلب ہے اپنے بچوں کو یا اپنے ریلیٹیوز کو میڈیکل کی میں ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں، اور وہ بھی انگلش لینگویج میں۔ تو آج ہمارے ساتھ ملک صاحب آئے ہوئے ہیں، ملک نبیل صاحب، وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ تو ملک صاحب پلیز آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ توقیر صاحب۔ ایکچولی جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا تجربہ اس طرح حاصل ہوا کہ کیونکہ میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی، تو میرا بیٹا جو تھا اس نے یو کے میں تعلیم حاصل کی، اور اس نے یہاں سے ہی اے لیولز کیا۔ تو اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ اس کا یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا۔ تو پھر ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یورپ میں کافی سارے مواقع ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ چیز کی جا سکتی ہے، تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے چیک ریپبلک بھی ایک بڑی موزوں جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ خود جانتے ہیں بلغاریہ ہو گیا، رومانیہ ہو گیا۔ تو لیکن ان میں سب سے جو بہتر اپرچونٹی مجھے نظر آئی تھی وہ تھی اٹلی کی، ٹھیک ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اٹلی میں انگلش میں وہ تعلیم دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بڑی اٹریکٹیو ریزن جو ہمیں نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ٹیوشن فی بہت مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ٹیوشن فی کے علاوہ وہاں پہ جو دیگر اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، رہائش کے اور جو کھانے پینے وغیرہ جو بھی آپ کے ہوتے ہیں، دیگر اخراجات ہوتے ہیں، وہ بھی بہت مناسب تھے۔ تو اس میں پھر میں نے بیٹے کو مشورہ دیا، میں نے کہا تم اٹلی کے لیے ٹرائی کرو نا۔ ملک صاحب، میں پھر آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مثال طور پہ پاکستان میں بندہ ہے، اس کا بیٹے نے ایف ایس سی پڑھی ہے یا میٹرک پڑھی ہے، تو پہلا سٹیپ کائنڈلی بتائیں گے وہ کیا کر سکتا ہے؟ جی ضرور ڈاکٹر صاحب۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے یورپ کے لیے اور جو نان یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے قانون تقریباً سیم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک دو جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ مختلف یہ ہیں کہ اٹلی میں اس وقت تقریباً 13 یونیورسٹیز جو ہیں وہ انگلش میں میڈیکل کی تعلیم دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 13 میں سے آپ کسی ایک یونیورسٹی میں بحیثیت نان یورپین اسٹوڈنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو یورپین سٹیزن ہیں ان کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ 13 کی 13 میں کر سکتے ہیں اپلائی، لیکن جو نان یورپین اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ان 13 میں سے کسی ایک میں اپلائی کر سکتے تو ہیں۔ ایف ایس سی کے بعد ایف ایس سی ضروری ہوتی ہے یا جی میٹرک ہوتی ہے جی جی پاکستان جی سے؟ ایف ایس سی ضروری ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہتر ہے کہ آپ کے میڈیکل سبجیکٹس ہوں تب ہی جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اگر مثال طور پہ لیٹ سے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے پاکستان سے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، جی تو اس کے لیے نمبروں کی کوئی میرٹ کی بھی ہے کہ نہیں جی ہوتی؟ ایز سچ اٹلی کی میں میرٹ کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر چلے میرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہے میرٹ، تو ابھی اس نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں پڑھنی ہے جس میں مرضی پڑھ لے نا؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی۔ کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس طرح بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن میڈیکل پڑھنے کی ضرورت اس لیے کیونکہ وہاں پہ ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس کو آئی میٹ کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں مثال طور پہ پہلا سٹیپ کیا ہوگا اگر کسی بچے نے چلے مثال طور پہ ایف ایس سی پاکستان سے کر لیا کلیئر، تو اس کو پہلا سٹیپ کیا کرنا پڑے گا؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میڈیکل سے ہوگا تو بہت بہتر ہوگا۔ اس میں معاونت یہ حاصل ہو جائے گی کہ جب اس نے وہ ٹیسٹ دینا جس کو آئی میٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بایولوجی کے متعلقہ بھی سوالات ہوتے ہیں ٹوٹل۔ جی اس میں ٹوٹل تقریباً 50 کویسچن ہوتے ہیں جو کہ جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس نے۔ تو اس میں کچھ بایولوجی کے متعلقہ سوال ہوتے ہیں، کچھ مطلب دیگر سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک پوری کیا کہتے ہیں تیاری کے لیے موقع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سلیبس ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا مطلب ہے اگر پاکستان سے کسی نے پڑھا ہے تو پہلے اس کو ایگزام دینا پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ آئی میٹ ایگزام بہت ضروری ہے اس اچھا، میں۔ اگر کسی نے ایف ایس سی سے پڑھا ہے پاکستان سے تو اس کو اٹالین آئی میٹ ایگزام دینا پڑے گا۔ جی تو یہ آئی میٹ کا ایگزام کدھر اس کو پاکستان میں دے سکتا ہے یا کسی کنٹری میں یا اٹلی میں کدھر وہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل،
جو اٹالین گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی سارے ملکوں میں یہ سہولت دی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی یہ سہولت موجود ہے, اور پاکستان میں یہ آپ اسلام آباد میں برٹش کونسل کے تھرو جو ہے یہ ایگزام دے سکتے ہیں آئی میٹ کا. تو اس کا مطلب یعنی اٹالین میں اگر آپ نے اٹلی میں اگر پڑھنا ہے تو لیکن برٹش کونسل میں ایگزام دینا پڑے گا. جی یہ ہے. اور آئی میٹ کا یہ ایگزام ہوتا ہے. جی, یہ سال میں ایک دفعہ منعقد کیا جاتا ہے. ایک دفعہ. جی, ایک دفعہ. اس کی تاریخیں آپ کو جو imat.it ہے اس کی ویب سائٹ سے اس کی تاریخیں بھی مل جائیں گی, اور مطلب اس میں وہ سارا آپ کو مل جاتا ہے, ڈیٹیلز مل جاتی ہے. تو یہ ایگزام ہے یہ اٹالین میں زبان میں ہوتا ہے یا انگلش میں ہوتا ہے؟ جی, یہ انگلش میں ہوتا ہے. جی, انگلش میں ہوتا ہے. اگر یہ کس مہینے میں ہوتا ہے اور اس کی فیس وغیرہ آج کل کتنی ہے؟ فیس اس کی $100 ہوتی ہے آلموسٹ. اچھا. اور تاریخ مجھے صحیح کون سا مہینہ یعنی اندازاً ستمبر کا کچھ؟ جی, میرے خیال سے اگست سپٹمبر میں ہوتا ہے, لیکن مجھے کنفرم پوچھنا پڑتا ہے آپ کو. یعنی بس کونسلیٹ سے پوچھ لیں آئی میٹ کا ایگزام کب کہاں ہو رہا ہے. جی بالکل, وہ ادھر ویب سائٹ سے سارا کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. اور اب لیکن اس میں ایک چیز, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, جی اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر ملک کا کچھ مخصوص کوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جتنی جلدی سے جلدی آپ اندراج کرا دیں گے ایگزام سے پہلے جی وہ آپ کی پلیس بک ہو جائے گی. تو لیٹ سے پاکستان سے اگر 200 یا 300 بچے اگر وہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب اس میں ان کو جب کوٹا پورا ہو گیا تو اس کے بعد وہ جگہ نہیں ملے گی. تو پاکستان کا کتنا کوٹا ہے, کچھ آپ کو اندازہ ہے یا کچھ اس بارے میں بتائیں گے پلیز؟ کوٹا اس طرح ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر یونیورسٹی کا آپ کو ویب سائٹ جا کے چیک کرنی پڑتی ہیں. جو 13 یونیورسٹیز ہیں, آپ نے جو بھی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے اس میں انہوں نے فارن اسٹوڈنٹس کا یا نان یورپین اسٹوڈنٹ کا کوٹا رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے آپ کو چل جاتا ہے. اب اگر اچھا کسی نے آئی میٹ کا ایگزام دے دیا ہے, پھر اس کا رزلٹ کچھ مہینوں بعد آ جاتا ہے نا. جی, اس کے بعد وہ اس کا رزلٹ مثال طور پہ پاس ہو گیا پاسنگ مارکس چاہیے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں یعنی؟ یہ بھی آئی میٹ جو ہے وہ باقی ملکوں سے کافی مختلف اس کا وہ ہے. اس میں ایگزام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی مارکس لے لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں, لیکن جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوں گے اس سال میں, یعنی اسٹوڈنٹس کو ساروں کو ملا کے پھر ان کا وہ میرٹ بنائیں گے. جی, ان پہ میرٹ بنتا ہے. اس میں پاسنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک پوائنٹ بھی لے لیا نا, اگر مثلا آپ کے 50 پوائنٹ تھے, 50 میں سے آپ نے ایک بھی لے لیا, تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کسی نے ان سارے لسٹ میں سے کسی نے 1 یا 2 نمبر لیے ہیں تو پھر آپ اس میں آ جائیں گے, لیکن ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر جب یہ آئی میٹ کا ایگزام آپ کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کو کچھ مہینوں کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کا مطلب ہے نام میڈیکل کالج میں ہم ڈال رہے ہیں, یعنی آپ کی پاسبلٹی ہے, تو پھر اس کے بعد کا کیا سٹیپ ہے پلیز؟ بس اس کے بعد آپ نے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اپنا ایڈمیشن وغیرہ بھیجنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کو آئی میٹ والے آپ کو ایک پیپر ایشو کر دیتے ہیں کہ آپ یعنی کلیئر ہو گئے ہیں اور آپ کا یہ میرٹ بننا ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو پھر آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آئی میٹ کی رینکنگ آتی ہے نا, جی اسی میں یونیورسٹی کا نام بھی آیا جاتا ہے, اس میں لکھ دیتے ہیں پیپر میں ہی. اسی میں آپ کو آن لائن رینکنگ میں آپ کا آتا رہتا ہے کہ فلانی یونیورسٹی نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. مثلا یورپین یونیورسٹی میں اگر آپ نے کیا ایز اے یورپین سٹیزن, پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 12 یا 13 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہے کسی ایک یونیورسٹی کے میرٹ لسٹ میں, اور یہ میرٹ لسٹ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میرٹ لسٹ چلتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہی میرٹ بنے گا اور اس میں آ جائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے ایگزام دیا اور 1 ماہ بعد اس کا رزلٹ آیا ہے اور پہلے میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا, پھر 10-15 دن بعد ایک اور میرٹ لسٹ آئے گی, ہو سکتا ہے اس میں آ جائے. کتنی میرٹ لسٹ ٹوٹل چلتی رہتی ہیں, پورا سال چلتی رہتی ہیں. یعنی آپ ایک دفعہ ایگزام دے دیں تو اس کے بعد وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا میرٹ میں اس دفعہ یہ لیول ہے, اس کے بعد یہ لیول ہے, تو وہ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. وہ آپ کو مسلسل آئی میٹ کا رزلٹ آتا رہتا ہے, اور اگر کسی بھی کیٹیگری میں آپ چوز ہو جائیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ملک صاحب میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مثال طور پہ ایک بچہ ہے, اس نے اگر ایک دفعہ ایگزام دیا ہے آئی میٹ کا اور وہ کلیئر نہیں ہو سکا یا اس کو داخلہ نہیں ملا سکا, تو وہ کتنی دفعہ دوبارہ ایگزام دے سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں پاس فیل کا تو نہیں, کتنی دفعہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے دوبارہ اٹیمپٹ تو دوبارہ وہ اگلے سال دوبارہ کر لے, جتنے کوئی پابندی نہیں ہے, جتنی دفعہ ہر سال دوبارہ دیتا رہے بے شک. اچھا, تو جب لیٹ سے اگر اس کا مثال طور پہ ایگزام پاس ہو جاتا ہے اور اس کو پھر کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے, مثال طور ہم چلیں کہتے ہیں روم میں داخلہ مل گیا لیٹ سے, تو پھر اس کے بعد اس کا ویزے کا یا اس کا کیا پھر آگے پروسیس ہے, وہ کچھ بتائیں گے مختصر سا پلیز؟
جی اس کے بعد جیسے ہی اس کو انرولمنٹ لیٹر مل جاتا ہے تو وہ اٹالین امبیسی سے میں اپنی ڈیٹ لے کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ اپلائی کر دے گا. اور جو نارمل ویزے کا پروسیجر ہوتا ہے میرے خیال سے 1 ماہ سے ہارڈلی ایک 1.5 ماہ میں کلیئر ہو جانا چاہیے. تو ویزا کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں مسئلہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو ویزا آپ کا پکا لازمی ملتا ہے. جی انشاءاللہ. اور یہ فیس وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے وہاں پہ؟ فیس کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. فیس کا ایکچولی اٹالیا میں یہ ہے کہ نارمل جو فیسز ہیں وہ بہت کم ہیں انہوں نے نا. تو وہ ایک 2500 یا سال کے وہ اتنے فیس لیتے ہیں لیکن 2500 یورو یعنی یورو جی سیمسٹر کے نا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اٹلی میں نیڈ بیس اسکالرشپ ملتی ہے. اچھا اسکالرشپ بھی آپ اپلائی کر سکتے جی ہیں؟ وہ آپ کو آٹومیٹکلی اگر آپ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتی ہے. وہ آپ کی فیس تقریباً ساری معاف ہو جاتی ہے مطلب نا. لیکن ویسے اس کی فیس 2500 یورو آپ بتا رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹیز. لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ یونیورسٹیز میں 4000 تک بھی ہے ٹھیک ہے اور کچھ میں 2-2500 بھی ہے اور کچھ میں کم بھی ہے. یعنی یہ آپ ایک ایوریج ریٹ بتا رہے ہیں جی ایوریج آپ سمجھ لیں کہ 2 سے 2500 جو ہے وہ سال کی فیس ہے. فیس دینی. تو یہ صرف سال کی فیس ہے یا کھانا پینا اس میں شامل ہے؟ نہیں یہ فیس ہے صرف جی. تو لیکن یہ فیس بھی میں بتا رہا ہوں کہ 95% لوگوں کی معاف ہو جاتی ہے. اور اگر مثال طور پہ کھانے پینا ملائیں تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ جی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سٹیز ٹو سٹی. اگر آپ بڑے شہر میں ہیں ملان میں ہیں تو وہاں پہ آپ کے اخراجات اور ہوں گے. اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں جس طرح نیپلز ہے ٹھیک ہے اب وہ تھوڑا سا نسبتاً سستا شہر ہے. اچھا تو وہاں پہ ایوریج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا اپنا بیٹا وہاں پہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس کا تقریباً 300 تقریباً اس کا رینٹ ہے منتھلی ٹھیک ہے جی. اور اوپر کہہ لیں کہ 150-200 جو ہے اس کا کھانے پینے کا خرچہ ہے. یہ مہینے کا آپ بتا رہے ہیں؟ جی تقریباً 500 یورو آلموسٹ 500 یعنی 550 مہینے کا بچے کا خرچہ کھانا پینا رائش ملا کے. اگر یہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ کسی بڑے شہر میں ہو ملان میں ہو تو یہ 500 سے بڑھ جائے گا اور یہ 800-900-1000 تک بھی جا سکتا ہے. تو جو یہ ایکسپینسو سٹی کون کون سی ہیں یہ کچھ بتائیں گے؟ ملان ہو گیا روم ہو گیا یہ جو ہیں یہ مہنگے ہیں. جی اور سستے جو ہیں باقی مثلا چھوٹے شہر ہیں نیپلز ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کر کے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں تھوڑے مطلب اخراجات تھوڑے سستے ہوتے ہیں. صحیح تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں نے یہ بھی کچھ پتہ کرنا تھا ملک صاحب. بہت سارے ویورز یہ بھی چاہیں گے کہ اگر وہ ان کے بچے یا کوئی بھی ہے وہ ایگزام دیتا ہے تو وہ اسکالرشپ ساتھ ہی اپلائی کر سکتا ہے اس کو مل جاتی ہے یا تھوڑا سا پڑھ کے؟ نہیں ساتھ ہی مل جاتی ہے. اس میں کرائٹیریا یہی ہے مجھے اب ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں پتہ کہ اگر آپ کے والدین کی یا آپ کی جو انکم ہے وہ غالباً سالانہ 50,000 یا 40,000 سے کم ہو ٹھیک ہے تو یورو کی بات کر رہا ہوں میں تو اس میں آپ یہ ایگزامٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو نیڈ بیس اسکالرشپ مل جاتی ہے. تو ابھی میرا یہ سوال ہوگا بہت سارے ویورز یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر کسی نے آئی میٹ کا ایگزام دے دیا اس کا ویزا بھی لگ گیا ہے تو وہ ساتھ ہی کہ جی میں تو فیس نہیں دے سکتا تو اس صورت میں اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا یا ایمبیسی سے یا اس کے ایڈمیشن میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ہو کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ وہ جو فیس ہوتی ہے وہ آپ نے سیمسٹر وائز جمع کروانی ہوتی ہے. اچھا تو وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اکٹھی جمع کروانی ہے وہ آپ کو 2-3 پارٹس میں بھی اگر آپ 2,500 یعنی اگر فیس ہے تو آپ اس کو مختلف بائی پارٹس بھی جمع کرا سکتے ہیں. جی بائی پارٹس بھی جمع یا اکٹھی کرا دیں یا بائی پارٹس کرا دیں. جی اچھا دیتے ہیں. لیکن آپ اگر مثال کچھ عرصہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم نے اسکالرشپ اپلائی کرنی ہے کہ ہمارے اتنا افورڈ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کو زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جی. اچھا بالکل. میں اس میں ایک چیز بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اچانک ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے یہ سوالات پوچھ لی ہیں. جی تو اس میں سے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے میں جو بیان کر رہا ہوں وہ کچھ پرانی انفارمیشن بھی ہے میرے پاس. جی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں آپ کو نا لنکس بھیج دوں گا ٹھیک ہے تو آپ اپنی ڈسکرپشن میں وہ پلیز دے دیجیے گا تو اس میں ساری A to Z آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ملک صاحب میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ اور کیا کچھ مطلب انفارمیشن اس بارے میں مزید دے سکتے ہیں پلیز؟ ڈاکٹر صاحب اس میں انفارمیشن یہی ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ کیونکہ میرے بیٹے نے خود ایگزام دیا تھا آئی میٹ کا اتنا کوئی ہارڈ ایگزام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے
تو ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے FSC میں کتنے مارکس ہونے چاہیے یا کتنے، مطلب اگر آپ کے ایوریج مارکس بھی ہیں تو آپ ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں. صحیح. اور ایک اور چیز بڑی ضروری جو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ان کیس پاکستان میں آپ کا آئی میٹ کے ایگزام میں نہیں آتا، پاکستان کا آئی میٹ یعنی جی پاکستان ان کا بھی آئی میٹ ہے، پاکستان کا بھی آئی میٹ، نام یعنی ایک ہی ہیں. نہیں آئی میٹ جو پاکستان میں دینا ہے انہوں نے نا، اچھا ایگزام جو دینا ہے، جی اگر وہاں پہ کسی صورت میں نہیں آ سکا اس سال یا اگلے سال جب آئے گا، جی ٹھیک ہے، تو آپ کسی اور کنٹری، دبئی میں یا کسی اور کنٹری میں جا کے بھی وہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی دفعہ آپ کو جگہ نہیں ملتی. اچھا ٹھیک ہے، تو اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے تیاری کر لی ہے تو آپ کو فوراً جو ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس طرح میں نے بتایا کہ کوٹا ان کا مخصوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جو ہے جو بچے کر سکیں وہاں پہ وہ وہاں پہ ٹرائی کریں. نہیں اگر ان کو اسپیس نہیں ملتی، ایگزام کی ڈیٹس نہیں ملتی، تو وہ پھر کسی دبئی وغیرہ میں جا کے ایگزام دے سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میرے بیٹے نے دیا تھا نا ایگزام، غالباً 2000 جب کووڈ کے دن چل رہے تھے، جی کووڈ-19 کی بات ہے، 2019 میں تھا اس کا نا، جی تو اس کو انلکیلی لنڈن کا ٹائم نہیں مل سکا، اس نے تھوڑا ڈیلے کر دیا. اچھا جی، تو لنڈن کا کوٹا پورا ہو گیا تھا. اچھا جی، تو اس کو پھر اٹلی میں جا کے ایگزام دینا پڑا. اس کا میں نے اٹلی میں بک کر دیا، پھر وہ اٹلی گیا، وہاں پہ جا کے ایگزام دے کے تو اس نے وہ پاس کیا. اچھا. اور ملک صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں گے یار آئی میٹ کے ایگزام کے بارے میں تھوڑی سی اگر بتا دیں، یہ بایولوجی ہوتی ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، یہ کس پہ ہوتا ہے یہ کچھ ایگزام؟ اس کا کچھ مختلف مطلب ٹوٹل 50 کوسچن ہوتے ہیں، 50 کوسچن ہوتے ہیں، 50 کوسچن ہوتے ہیں ٹوٹل. جی، اور وہ کوئی اس میں آپ نے وہی جو اس کو کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ جو کوسچن ہوتے ہیں، یس نو والے ہوتے ہیں، یس نو والے ہوتے ہیں، آپشنز ہوتے ہیں. اس میں اس کی تیاری وغیرہ بھی بندہ نے اگر کسی نے کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے. اس کا پورا سلیبس مل جاتا ہے، مطلب آن لائن ریسورسز موجود ہیں سارے آن لائن، یا برٹش کونسل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، کونسل سے بھی معلومات پتہ کر سکتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں کہ اگر مثال طور پہ اگر بندہ جو ہے ہر ملک کے لیے الگ کوٹا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے کوٹا صحیح ہے، کوئی کم تو نہیں ہے؟ یا پاکستان کے لیے نہیں، یہ کوٹا بنے گا نان یورپین سٹیزنز کے لیے. اچھا، اس میں سارے آ جاتے ہیں. اس میں آپ یہ آسان لفظوں میں اگر نان یورپینز کے لیے، نان یورپین کے لیے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد. اچھا، ٹھیک ہے، جو مطلب پہلے وہ کر لے گا، کوالیفائی کر لے گا، تو وہ ملک کا کوئی نہیں ہے اس میں. اچھا. اور ویسے تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے کچھ ویورز ہیں اگر وہ یورپین نیشنل ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا میرے خیال میں پروگرام تھوڑا چینج ہے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ان کے لیے کیا جو یورپین سٹیزن ہیں ان کے لیے میں نے بتایا، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کو یہ سہولت ہے، اور جو بہت زیادہ بڑی سہولت ہے کہ وہ اگر 13 یونیورسٹیز ہیں تو 13 کی 13 میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن نان یورپین سٹیزن جو ہے ان کو کسی ایک میں کرنا ہوگا. ان کو صرف ایک وہ انتخاب کے لیے ایک یونیورسٹی کا بتاتی ہیں، اور یورپین جو ہوتے ہیں وہ 13 کی 13 یونیورسٹی میں جو مرضی چوز کریں. لیکن یہ 13 آج سے سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ اور ایڈ ہوگی ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یورپین جو ہوتے ہیں وہ 13 یونیورسٹی میں سے جو مرضی چوز کریں، اور جو نان یورپین ہے یعنی جو ایشین ہے یا جو بھی ہیں ان کو وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ کس یونیورسٹی میں ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی یورپین جو سے ہیں وہ ان کو نہیں خود نہیں بتاتے، معذرت چاہتا ہوں، خود نہیں بتاتے، آپ نے خود سلیکٹ کرنی ہوتی کہ میں، وہ آپ کو وہ آپشن دے دیتے ہیں، وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں جس میں آپ کو لگے کہ یار اس میں زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے، میلان یونیورسٹی ہو گئی، یا مطلب آپ کوئی بھی یونیورسٹی چوز کرتے ہیں. جی تو اس میں جب آپ یونیورسٹی کی اس میں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں کتنا کوٹا ہے. تو کچھ یونیورسٹیاں 500 یا 250 یا 150 جتنا ان کا کوٹا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ نان یورپین اتنا کوٹا ہے. تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار یہاں پہ چانسز زیادہ ہے، میں یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہوں. تو یونیورسٹی والے جو جب سال کے بعد ان کے ایگزام کے جو رزلٹ ہوتے ہیں ریلیز ہوتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ آپ کو سجیشن دیتے رہتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی سے رابطہ کر لیں، اس یونیورسٹی سے رابطہ کر لیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کہیں مطلب ہے داخلہ مل جاتا ہے. جی. اچھا. تو اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک بندے نے FSC کے بعد ایگزام یہ دے رہا ہے آئی میٹ کا، اے لیول کر رہے ہیں، او لیول کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کون سا لیول چاہیے؟ جو اے لیول کے بعد وہ ایگزام دے سکتے ہیں، FSC یا اے لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ملک صاحب، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا ملک صاحب. تو آپ کا یہ جو انفارمیشن ہے ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے. تو ویورز اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوا تو آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں گے، ہم آپ کو مزید اس بارے میں مزید ڈیٹیل بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو.